اور جو سی سی ٹی وی مانیٹرڈ خواتین کی جو کمپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ نے کس طرح لنک کیا ہوا ہے پولیس کے ساتھ یا کس طرح ہے مجھے بتائیے. جی میڈم، آج ہمارا سیف سٹی کے ساتھ ڈیسائڈ سیکرٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی. ڈیسائڈ یہ ہوا تھا ٹوڈیز اناگوریشن کے بعد ہم لوگ سیف سٹی کے ساتھ اپنے کیمراز کو ان کو ایکسیس دے دیں گے. تو آج سے ان کے پاس اس کی ایکسیس چلی جائے گی سیف سٹی کے پاس. آل رائٹ. اور اگر بل فرض کوئی چیز اسپاٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ میڈم کیا سسٹم رکھا آپ نے؟ جی میڈم یہاں پہ ہمارے 3 شفٹس میں چلتے ہیں، صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک جب تک ہمارے آپریشنس چلتے ہیں. کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے اکثر تو میڈم سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہو جاتا ہے، بٹ ہمارے پاس جو سی سی ٹی وی کوریج ہے اس میں میڈم اے آئی مانیٹرڈ کیمراز سوشل ہے. میڈیا کے تھرو اگر رپورٹ ہو تو وہ تو بہت ٹائم لے لیتا ہے نا. انسٹنٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ کسی خاتون کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی ہیرسمنٹ کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ میڈم یہ لائیو 15 پہ کال کرے. میڈم لائیو اس وقت ہمارے پاس تو آ رہی ہے کوریج جہاں پہ اس وقت چل رہی ہیں 14 ڈسٹرکٹس میں بسز. اب ایک بس میں میڈم 7 کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ڈرائیور سے متعلقہ تو ہمارے پاس اے آئی جنریٹڈ کمپلینٹس آ جاتی ہیں، لیکن جو پیسنجرز ہیں ان ڈرائیور سے متعلق آپ کے پاس اے آئی جنریٹڈ کمپلینٹس آتی ہیں. کس قسم کی کمپلینٹس ہوتی ہیں؟ میڈم اس میں 3-4 اسپیشلی اف ہی از یارننگ، اگر ایمرجنسی بریک اپلائی کی ہے اور تھوڑا کوئی سپیڈ کا ایشو ہے، اس طرح کے میڈم یہ اے آئی جنریٹڈ کیمرہ اس کے ہیڈ پہ ہے اور پیڈسٹل پہ ہے، اس کو وہ کیلکولیٹ. The women compartment is too small. کتنی لوگ اس میں کھڑے بھی ہیں اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسز کی بہت ضرورت ہے. اور جو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں اس کو واچ کر رہے ہیں. جی میڈم. بس میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اتنا انویسٹمنٹ بھی کی اور اتنی اچھی ایک فیسلٹی بنائی ہے اور اے آئی ڈریون ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو آپ نے اس کو فل یوز میں لے کے آنا ہے. جی میڈم. اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی اے فینسی ون. ایبسلیوٹلی میڈم. میڈم انشور یہ کیا ہے کہ صرف آئی بالنگ نہ ہو، اس کو پراپرلی دیکھا جائے. تب یہ ٹائمنگس کی ہیں، 3 زونز بنائے ہیں، دیکھا جائے، اینالائز کیا جائے، انالیسز رپورٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، کون سی چیز ہم نے امپروو ہم نے کی ہے، کوئی کون سی امپروومنٹ آئی ہے، یہ سب ہونا چاہیے. میڈم وی ڈیلی جنریٹ این انالیسس رپورٹ. اور یہ بھی ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ جو اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں CS 2200 بس اسٹینڈز جو ہیں اس میں سے کتنے ریڈی ہیں اکراس پنجاب؟ سو ٹوٹل نمبر آف بس اسٹینڈز جو ہے وہ 2200 ہے. ہاں ایک تو آپ لوگوں کو یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ جو کیونکہ بسز ابھی آ رہی ہیں اور پروسیس میں ہیں تو بہت لوگ کیو اپ ہوئے ہوتے ہیں اور بہت لمبی ہے. تو آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ کیوز بنائیں کیونکہ ہمارا کام ہے ایک اچھا جو ایک ایتھوس ہے، ایتھک ہے، وہ بھی انسٹل کرنا لوگوں میں. تو بہت ڈسپلن کے ساتھ لوگوں کو، خواتین کو پہلے جگہ دینی چاہیے، اسپیشل پرسنس کو پہلے جگہ دینی چاہیے اور پلیز انکریج کریں کہ ہر جگہ جو ہے وہ لائنز بنی ہوں، کیوز بنی ہوں، قطاریں بنی ہوں. اور بس وینڈلائزنگ کے اب کتنے واقعات ہیں اور جو ابھی ہم آرڈر کرنے لگے زیادہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ پریکٹیکل کیا ہے، 12 یا 9؟ ڈپینڈز آن دا روٹس. ہاں یا 9 12. اچھا یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس سے جو سارا ڈیٹا یہ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی امپیکٹ انالیسس تو ہونا چاہیے نا، کوئی ڈیٹا انالیسس ہونا چاہیے. ادھر سے جو آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کیا امپروومنٹ آئی ہے. اور جیسے جیسے بسز کا نمبر انکریز کرتا جاتا ہے تو اسی طرح جو لوگوں کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اگر اس میں کمی نہیں آتی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو بہت مائنیوٹ پلاننگ کرنی چاہیے ایز ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، بیکاز یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ 300-350 اور ایڈ ہوئے ہیں بیکاز میں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا نمبر دیٹ واز اراؤنڈ 2200. چلیں ٹھیک ہے. مجھے ساتھ ساتھ پلیز ہر منتھ آپ کا جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس کا انالیسز، امپیکٹ انالیسز مجھے ملنا چاہیے تاکہ وہ ہم اگلا جو بھی ڈیسیجن لیں وہ ایک انفارم ڈیسیجن ہونا چاہیے بیسڈ آن جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر ہمارا فیوچر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو بھی ہے وہ ہمیں اینڈ ٹو اینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ابھی انٹیگریشن جو ہے ڈیٹا کی وہ انشور کریں کہ جو PTC ہے
और जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, सबका डेटा इंटेग्रेटेड हो। राइट और यहाँ पे इसके बाद जो आपकी वॉल ऑपरेशनल होगी और आपका ये मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेशनल होगा, इसके बाद आपकी क्या फाइंडिंग्स है वो भी आप मेरे से शेयर करें, और इसको आपको बहुत फंक्शनल और एक्टिवेटेड रखना और इससे फ़ायदा उठाना है। आप सेफ सिटी देखें, सेफ सिटी ने पंजाब की पूरी शक्ल ही बदल दी है। पंजाब का जो पूरा एक लैंडस्केप है क्राइम का, क्राइम ट्रैकिंग का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, इट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली मैडम। ठीक है। राइट मैडम। और वो जो आपका एक ट्रैफिक कमांड एंड सेंटर बनना था जो हमने जापान में देखा था, आपका वो कहाँ तक पहुँचा है? कुछ ये आपके पास डेटा है कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने ट्रैवल करते हैं? जी मैडम, इस वक्त तक हमारे पास अराउंड 1/4 to 1 मिलियन स्टूडेंट्स ट्रैवल कर चुके हैं। और ख़वातीन मैडम 3.8, और टोटल जो राइडरशिप मैंने आपको बताई है 15.5 मिलियन। अच्छा, ये लिखा हुआ है जी। पर्सन विद डिसेबिलिटी 0.28 मिलियन। 1.52 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है। और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, women 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और अभी जो बसेस के ऊपर आपका स्टाफ है जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, वो कितना नंबर क्या है टोटल आपके पास स्टाफ का? मैडम, जो एक बस के ऊपर एलोकेटेड स्टाफ है वो 2 हैं, एक ड्राइवर और एक फेयर कलेक्टर। और आपने ग्रेशियसली एक्सेप्ट की थी, हमें प्रोवाइड की थी व्हील चेयर्स, तो उसको भी वही ऑपरेट करता है। अगर कोई हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो मैडम 2 हैं उसमें, एक बस में। बहुत हार्ट सीन्स होते हैं। रोज मुझे वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली होती है, तो बहुत जब वो असिस्ट कर रहे होते हैं स्पेशल पर्सन्स को, डिसेबल्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स को, इट्स अ वेरी हार्टनिंग इमेज। तो प्लीज़ कीप इट अप। और जो मैंने आपको आज डायरेक्शंस दी हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट आप you meet my expectations, and not only meet my expectations but exceed my expectations. Inshallah, madam. Because your department is a very, very important department. ठीक है जी? Thank you very much. Thank you very much. Thank you, ma'am. Shabash everyone.